بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات پڑھیے۔ آج کی صف اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنی تبلیغات سے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کروں، 29 سفر کو مجھے یہاں حاضر ہونا تھا، ناسازی تباہ کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، تو یہ اعلان ضروری تھا کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بانیان کی طرف سے دعوت دی ہی نہیں گئی، تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ عموماً بانیان ہی سچے ہوتے ہیں، عموماً۔ میرا یہیں پہ آپ سے سوال بنتا ہے کہ 29 سفر کو آپ کیوں لے آئے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ میں نے گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ناسازی تباہ کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، کچھ ریکور ہو گیا ہے، میری آواز سے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور اس کی وضاحت جو برسر ممبر اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو مہلک مرض چل رہا ہے اس کی وجہ سے میری آواز کو بھی متاثر کیا اور میری صحت کو بھی۔
متاثر کیا۔ قرآن حکیم، فرقان مجید۔ دوسرا سوال میرا یہ لے لیں، آپ کے نمائندے یا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بانی کو آپ انفارم کرتے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں بالکل نہیں ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، کوئی سوال و جواب سے مجلس کا رنگ نہیں بگڑتا، یہ ہماری ایک خیال ہے کہ سوال ہوتا ہے یا جواب ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے تو مجلس کا رنگ بگڑتا ہے، نہیں، وہ فریقین کی طبیعت خراب ہو تو پھر رنگ بگڑتا ہے، اگر ایک طرف سے معذرت کی جا رہی ہو تو پھر اسے قبول کر لینا چاہیے۔ قرآن حکیم، فرقان مجید قانون کی کتاب ہے، یہ کسی کی مذمت میں اتری ہوئی کتاب نہیں، یہ کسی کی مدح سرائی میں اتری ہوئی کتاب بھی نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں نقطہ ہے تو قانون ہے، اس میں حرف ہے تو قانون، اس میں لفظ ہے تو قانون، اس میں اگر چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو وہ گناہگاروں کی نفرت میں نہیں، وہ لوگوں کے مال کو محفوظ کرنے کے، اگر اس میں عصمت دری پر سنسار کرنے کا حکم ہے تو وہ کسی گناہگار کی نفرت میں نہیں، وہ لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرے۔ اگر اس میں جھوٹ بولنا گناہ قرار دیا گیا تو وہ اس لیے کہ سچ سامنے آئے، اگر اس میں غیبت کو گناہ قرار دیا گیا ہے تو وہ اس لیے کہ غیبت کرنے والا بھی غیبت سے محفوظ رہے، جب وہ غیبت کرے گا تو اس کی بھی غیبت ہوگی۔ اگر ہمسایوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہ میرے ہمسائے ہیں، میں بھی کسی کا ہمسایہ، بلکہ ان کے بھی ہمسائے ہیں جن کا سایہ ہی نہیں، سلامت۔ تو یہ قوانین ہیں جو قرآن حکیم نے بتائے۔ اگر اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو سجدوں کی ضرورت ہے، چونکہ وہ تو رابطے میں ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ بھی رابطے میں رہے، اس لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر روزے کا حکم ہے تو آپ کی صحت کے لیے، اگر فطرانے کا حکم ہے تو وہ ان کے لیے ہے جو اپنا نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتے، اگر زکوٰۃ اور خمس کا حکم ہے تو آپ کے مال کو کم کرنے کے لیے نہیں، اسے زیادہ کرنے کے لیے۔ دنیا کی ساری حکومتیں جب ٹیکس کاٹتی ہیں تو اس میں سے کچھ واپس کرتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک دو گے تو 70 لوگ گے، اور دنیا کے قانون میں اور اللہ کے قانون میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ سڑک پر جاتے جاتے سرخ بتی کے جلتے ہوئے
گاڑی گزار دیں تو جرمانہ ہے، اور اگر روک لیں تو انعام نہیں۔ متوجہ ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کے قانون میں اگر آپ غلطی کریں تو سزا ہے، نہ کریں تو انعام ہے۔ سو اس کتاب کا حرف 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 قانون۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اگر اس کتاب میں کسی پر صلوات ہے تو وہ تعریف میں نہیں، قانون۔ اگر صلوات ہے تو وہ قانون ہے، اور اگر کسی پر لعنت ہے تو نفرت میں نہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑا اچھا اس کتاب کا ہر حرف قانون، اور یہ قوانین مختصر عرصے کے لیے نہیں، یعنی اللہ نے کوئی ایسی دستور ساز اسمبلی نہیں بنائی جو بعد میں جمہوریت کی بنیاد پر کوئی بل پیش کر کے اس قانون کو ایمنڈ کر لے، اس میں تبدیلی کر لے، کوئی نیا قانون لے۔ نہیں، یہ قوانین قیامت تک۔ ہاں، اور اگر بندے قوانین پر عمل کرتے تو فرقے نہ بنتے۔ ہاں، اگر قوانین پر عمل ہوتا تو اللہ نے تو فرقے نہیں بنائے، کیا رسول پاک نے بنائے؟ کیا ائمہ نے بنائے؟ نہیں، ایک ہی دین ہے اسلام۔ اسلام فرقے نہیں بناتا، اللہ نہیں بناتا، رسول فرقے نہیں بناتے، امام فرقے نہیں بناتے۔ لوگوں میں فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، وہی بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بنائے۔ سو اس کتاب کا ہر حرف قانون، اور رسول پاک چونکہ نمونہ عمل ہے بابا جی، تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ قانون۔ سب سے زیادہ قانون کی پاسداری سرکار دو عالم نے کی، بلکہ اخلاقیات کے ان اصولوں پر بھی عمل کیا جو دوسروں کے لیے قانون نہیں۔ لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں جن پر سرکار نے عمل کیا تو وہ سنت اس طرح بنے کہ واجب کی حد تک چلے۔ تھوڑی مشکل گفتگو ہے لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے۔ وہ سنت اس طرح بنے کہ واجب کی حد تک چلے، یعنی رسول پاک نے اگر اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو آپ کے لیے قانون نہیں بنایا کہ آپ اپنے نواسوں کو کاندھوں پر اٹھائیں، بلکہ اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سمجھایا کہ قانون یہ ہے کہ یہ رسالت کے اوپر رہیں۔ متوجہ رہیے گا، اسے قانون نہیں بنا۔ اگر سرکار معراج پہ گئے تو اسے قانون نہیں بنایا، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ معراج پہ جانا ہمارے بس کا روک تو نہیں ہے، معراج پہ جانا قانون نہیں، درخت کو بلانا قانون نہیں، توجہ فرمائیے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا قانون نہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا قانون نہیں، مردے کو زندہ کرنا قانون نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، معجزہ قانون نہیں۔
معجزہ قانون فطرت میں تبدیلی کا نام. کیا بات ہے. اور تھوڑا بیدار رہیے کہ اس طرح گفتگو بھی سن لیا کریں. معجزہ قانون نہیں، قانون فطرت میں تبدیلی کا نام. جب فطرت تبدیل کر دی جائے، قانون فطرت کو بدل دیا جائے. دیکھیں نا، آپ سارے آئے ہیں ماشاءاللہ سے مرد بن کر، تو مرد ہی کر جائیں گے نا. اور اگر کوئی مردوں میں سے عورت بن کے چلی جائے تو پھر وہ قانون فطرت میں تبدیلی. یعنی معجزات ہو رہے ہیں، قوانین ہو رہے ہیں، اور وہ معجزات ہمارے لیے سنت نہیں. ہمیں ان پہ عمل نہیں کرنا، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ اس کے مکلف. توجہ فرمائیے گا. ہمارے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ ہم بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ہمارے لیے یہ قانون نہیں کہ ہماری بیٹی آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں. ہماری بیٹی کے لیے یہ قانون ہے کہ باپ آئے تو وہ کھڑی ہو جائے. یعنی اولاد پہ واجب ہے کہ وہ باپ کے لیے کھڑی. لیکن وہاں ایک معجزہ ہے. یار تھوڑی توجہ کرنا. وہاں ایک معجزہ ہے کہ ایک باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. آپ عنوان آپ تک پہنچ گئے. چونکہ ابھی 1 جنوری 2022 کا پہلا دن ہی. اسلامی تاریخ بدل گئی لیکن انگریزی تاریخ نہیں بدلی. آج 2022 کا پہلا دن اور ہم اس دن کو گزار رہے ہیں اس کے ذکر سے جس کے بیٹے خود اللہ کے دل. کچھ لوگوں نے سر ہلایا ہے. جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے چھین کے داد لینا نہیں آتا. آپ سلامت ہیں، آپ جیئے. جس کے بیٹے ایام اللہ ہیں. اگلا فکرہ میں فساد شاہ جی کہوں گا تو سمجھیں خمسہ مکمل ہو گیا. جس کے بیٹے ایام اللہ ہیں اور خود وہ لیلۃ القدر ہے. آپ جیئے. آپ جیئے سلامت. ایک فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اسے محفوظ کیجئے گا اپنی اپنی یادداشت. شہزادی ایسی لیل ہے جس سے ایام صادر ہوئے. نہیں، مجھے سننے کا لطف ہی نہیں آیا. شہزادی ایسی لیل ہے جس سے ایام صادر ہوئے. اور جب اللہ نے بھی ذکر کیا تو ایام کا نہیں کیا، لیل کا نہیں. جب جبرائیل نے پوچھا ہے نا یہ چادر کے نیچے کون ہے تو فرمایا ہوم فاطمہ. یہ فاطمہ، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے بیٹے. میں نے گفتگو اخذ کی اپنے سے پہلے خطاب فرمانے والے محترم کے مختصر خطاب سے. اسی کی روشنی میں آگے بڑھا. بڑی بڑی صورتیں ہیں قرآن کی، بڑی بڑی صورتیں ہیں قرآن کی. اور یہ شہر شعراء کا شہر ہے، مجھے معلوم ہے، ادیبوں کا شہر. اور پرانے ذاکرین میں سے ایک بہت بڑے ذاکر کا شہر. تو میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں. بڑی بڑی صورتیں ہیں قرآن میں، 2.5 سپاروں پر مشتمل صورتیں ہیں. لیکن میں نے صورت وہ پڑھی ہے
جو ساری صورتوں کی صورت ہے. بتا رہا ہوں تو لطف لیں گے نا آپ. بہت اچھا سنا, بہت اچھا سنا. جو ساری صورتوں کی صورت. بسم اللہ, بہت شکریہ. اور وہ صورت آغاز ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر صورت سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتی ہے. سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ ہے, آغاز میں نہیں, کیونکہ ہے عذاب والی صورت. اور جب بسم اللہ اللہ پڑھ لینا تو پھر عذاب کی بات نہیں. یہ ہے عذاب والی صورت. سورہ برات ہے, سورہ توبہ ہے, تو اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. اگر آغاز میں بسم اللہ ہوتا تو پھر اس میں عذاب نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اب اس میں نام مذکر ہے, توجہ, نہ بات مؤنث کی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوئی ترجمہ کرے گا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے؟ کرے کوئی ترجمہ؟ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. فصلی لربک, اب اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو. ونحر, اور قربانی کرو. ان شانئک, اور تحقیق یقیناً بے شک آپ کا دشمن ہو وا, کون ہے؟ الابتر, جو بے نام ہے, بے نشان ہے, ابتر ہے, بے اولاد ہے. آپ کا دشمن بے اولاد ہے. دشمن کون ہے؟ چونکہ آغاز ہوا ہے الکوثر سے. توجہ, یہی بات سمجھنے کی ہے, اس پہ آپ نے غور فرما. ان شانئک ھو الابتر سے پہلے آپ کو انا آتیناک الکوثر سے آغاز کرنا پڑے گا. آغاز ہو رہا ہے انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیں, نہر کریں, قربانی دیں. ان شانئک ھو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. آغاز کوثر سے ہے, دشمن آپ کا بے اولاد ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کا دشمن کون کون ہے. دشمن وہی ہے جو دشمن کوثر ہے. اب کوثر کون ہے؟ کوثر مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کوثر نام ہے حسنین کی ماں کا. تو پھر قرآن نے فیصلہ کر دیا, قرآن نے فیصلہ کر دیا وہی دشمن مصطفیٰ ہے جو دشمن زہرا ہے. اب جو بطول سے دشمنی کرے اس کے گھر میں بچے ہوتے ہیں, اولاد نہیں. دو طریقے ہوتے ہیں, مقایسہ کے دو طریقے ہوتے ہیں, مقابلہ کے دو طریقے ہوتے ہیں, مجادلہ کے دو طریقے ہوتے ہیں, مناظرہ کے دو طریقے ہوتے ہیں, مباہلہ کے دو طریقے. وہ دونوں طریقے میں عرض کر دیتا ہوں. مباحثہ کے دو طریقے بتا دیتا ہوں. توجہ فرمائیں, گفتگو ہو گئی تو دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہار گئے, یہ اچھا نہیں.
یہ طریقہ اچھا نہیں، ہم جیت گئے، یہ طریقہ اچھا ہے۔ کسی کی ہار کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں، اپنے جیتنے کا اعلان ضروری۔ بھائی توجہ، بات ہو گئی، توجہ۔ تو اس میں ایک سچا ہے، اب دو طریقے ہیں، یہ کہہ دیں کہ آپ جھوٹے ہیں، یہ لڑائی ہے، ہم سچے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ جھوٹے ہیں، یہ لڑائی ہے، ہم سچے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اب پوری دنیا کی حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے کسی کو جھوٹا کہے بغیر کہ بطول سچی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ یہ تو ہمارا حق ہے نا، اب جو اس حق سے دستبردار ہو جائے، جو اس حق سے دستبردار ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں، کیونکہ شیعت کی بنیاد ہے بطول کی صداقت۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ سورہ ہود میں جناب نوح کا تذکرہ ہے، سورہ ہود میں جناب نوح کا تذکرہ ہے، کشتی بن گئی، غور فرمائیے، دعوت دے دی گئی بیٹھنے کی، تو کچھ لوگ نہیں بیٹھے، تو کیا فرمایا جناب نوح نے؟ وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، کہ میں تمہیں زبردستی نہیں بٹھا سکتا جب تمہیں خود کراہت ہے، حالانکہ یہ سفینہ نجات ہے۔ میں آپ کی مکمل توجہ کا طالب ہوں، میں تمہیں زبردستی نہیں بٹھا سکتا، حالانکہ یہ سفینہ نجات ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ نجات کا سفینہ ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ ذہن میں رہے تو میں بات عرض کروں۔ بی بی نے 2 خطبے پڑھے، شہزادی نے 2 خطبے پڑھے، ایک مسجد میں اور ایک تب جب انصار کی خواتین شہزادی کے پاس آئی، پورے مدینے کی مستورات شہزادی کے پاس آئیں تو 2 خطبے پڑھے۔ وہ 2 خطبے کیا ہیں؟ ان خطبوں کو ضرور پڑھیں۔ یہ میں اس عظیم شہر کے رہنے والے شیعہ سنی حضرات سے کہوں گا کہ 2 خطبے پڑھنا اور انہیں یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک خطبہ غدیر، اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا تو اسے کل ضرور پڑھیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، جیسے عربی پڑھنا نہ ہے وہ ترجمہ پڑھے۔ ایک شہزادی کے خطبات یہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ انہی میں شیعت ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اور جب شہزادی نے مدینے کی مستورات کو خطبہ دیا تو اس میں شہزادی نے فرمایا کہ علی نعمت ہے۔ غور ہی نہیں فرمایا، میں کیا کہہ گیا ہوں؟ شہزادی نے مدینے کی مستورات سے کہا علی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت میں تم پہ مسلط نہیں کروں گی۔ وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ، توجہ تو فرمائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ وَلَوْ أَنْتُمْ كَارِهُونَ،
اب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ظاہراً تو 18 سال ہے نا، کتنے سال؟ 18 سال۔ 18 سال میں کتنے کمالات ظاہر ہوتے؟ کتنے کمالات ظاہر؟ اور اس کے توجہ فرمائیے، جو صرف چند مرتبہ گھر سے نکلی، زیادہ بار نکلی نہیں، ہاں نا زیادہ بار نہیں نکلی، چند بار، بلکہ میں گنوا دیتا ہوں کب کب نکلی۔ ایک بار جب رسول حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ مکے کا واقعہ، حرم میں رسول نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ نماز سے روکنا چاہتے تھے۔ بی بی نے اپنے گھر سے دیکھا، کیونکہ وہاں بھی آل عمران کے گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں ایسی خطابت کا لطف لیجیے۔ بی بی نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز سے روکنا چاہتے ہیں، تو شہزادی باحجاب برقعے میں سین حرم میں آ گئی اور طواف کرنے لگی بابا کا طواف کرنے لگی، اور ان سے مخاطب ہوئی جو روکنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں غرق کر دوں گی اگر میرے بابا کی نماز میں مداخلت کی، اگر میرے باپ کی نماز میں مداخلت کی تو میں تمہیں غرق کر دوں۔ جو اپنے باپ کی نماز میں مداخلت پسند نہیں کرتی، کیا اسے خبر نہیں تھی کہ یہ جو حسین گھر سے جا رہا ہے یہ جا کے نماز میں پشت پہ بیٹھ جائے گا؟ نماز میں غیر نماز کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ آپ نہیں سلامت، شرابی نماز میں غیر نماز کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ پہلی بار وہاں صحن حرم میں مکہ میں، دوسری بار جب ہجرت ہوئی، دوسری بار جب ہجرت ہوئی تو پھر توجہ، شہزادی نے ہجرت کی مدینہ، یہ دوسری بار۔ تیسری بار کب؟ جب احد کا میدان سجا تو شہزادی پھر گھر سے نکلی۔ جب پتہ چلا کہ لوگ چلے گئے اور بابا اکیلے، پھر علی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، شہزادی پلٹ آئی، اور شہزادی پلٹ آئی جب رسول گھر آئے تو فرمایا بیٹا آپ گھر سے آئی تھی؟ فرمایا نکلی تھی گھر سے، لیکن مطمئن ہو کے آ گئی کہ آپ علی کی پناہ میں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر شہزادی گھر سے نہیں نکلی، پھر کب نکلی؟ جب مباہلہ ہوا، پھر شہزادی مباہلہ میں گھر سے نکلی۔ کیسے نکلی وہ آپ سب جانتے ہیں، مباہلہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ کون سا شیعہ ہے جسے مباہلہ کا پتہ نہ؟ سب کو پتا ہے کہ مباہلہ ہوا، وہ نجران والے آئے تھے اور انہوں نے آ کے سرکار دو عالم سے کچھ پوچھا تھا، ایسے ہی صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ وہ
نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے آ کے سرکار دو عالم سے پوچھا تھا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ ایسے ہی میں چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ تو پہلا جواب میرے رسول کا کائنات قربان کروں اس جواب پہ، فرمایا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ہمیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ ہمیں مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہم خود کچھ نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا سمجھتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کیا کہا؟ تو پڑھا کیا تھا رسول نے؟ بولو بولیے، قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اب مجھے یہ بتائیں سمجھدار حضرات کہ جب مناظرہ ہو قرآن پڑھ دیا جائے اور مخالف کہے میں قرآن نہیں مانتا تو پھر بخاری پڑھیں گے، پھر رسول کافی پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ قرآن کے بعد تو کوئی حوالہ رہ نہیں جاتا۔ رسول نے قرآن پڑھ دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، پھر وحی آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور لوگ قرآن کی نہ مانے تو دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ قرآن نہیں پڑھنا۔ فرمایا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو۔ نفس آخر میں بیٹے تھے نہیں اور لوگ سوچنے لگے کہ بیٹے ہیں نہیں۔ اب اپنا عقیدہ پڑھنا میرا حق بنتا ہے۔ ساری رات لوگ سوچتے رہے کہ بیٹے ہیں نہیں اور دشمنوں سے کہہ دیا کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ صبح علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول نے عالمین کو بتایا کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، اگر اچانک بھی بیٹے چاہیے ہوں تو علی سے مانگو۔ یہ نساء نام میں گئی ہیں شہزادی، نساء نام میں گئی ہیں شہزادی۔ کس میں؟ بولو، بلکہ یاد کرو، صرف سنو نہیں۔ ہاں، شیعت کی ابتدا اور انتہا سماعت پر نہیں ہے، استفہام پر ہے۔ ہم قبر میں بھی اترے تو کہا جاتا ہے اسمع افہم، سنو اور سمجھو، اسے سمجھو۔ شہزادی گئی ہے نساء نام ہے، توجہ، ازواج تھی نا رسول کی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مباہلہ میں مجھے رسول کی زوجہ دکھائے۔
کوئی زوجہ مباہلہ میں نہیں گئی، نہ 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 نہ، شہزادی گئی، حالانکہ سیغہ جمع کا تھا، واحد کا سیغہ ہوتا تو ہم مان لیتے کہ ایک کو لے کے جانے، چھٹی دی اللہ نے، نساءنا و نساءکم، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی، وانفسنا، بھائی توجہ، نیاز حسین جاگ، میں زیدی صاحب ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے فساد شری یہ فکرہ میں نے کبھی نہیں کہا، آج فکرہ کہہ رہا ہوں، اور مباہلہ کی نئی طرح پڑ جائے گی، نئی بنیاد، بیٹے جانے ہیں، نساء جانی ہے، نفس جانے، تو رسول کو اللہ نے ترتیب بتا دی، بیٹے وہ جائیں جو نساء کے برابر ہوں، نساء وہ جائے جو نفس کے برابر ہوں، ذرا بیدار رہیے یار، آپ جیئیں سلامت رہیں، جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کا معیار اور نساء کا معیار اور نفس کا معیار نہیں، نفس کے معیار پہ نساء، نساء کے معیار پہ بیٹے، ایک ہی معیار جائے، معیار الگ الگ نہ ہو، صداقت کا، دیانت کا، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، عصمت کا، حجت کا، معیار ایک جیسا، توجہ، ایک جیسی صداقت، جتنی ہستیاں جائیں ان کی صداقت ایک جیسی، یہ ایک ایسی صداقت ہے، آپ سچ بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، میں کہوں جی میں سچ بولتا ہوں تو 29 سفر والے کہیں گے نہیں بولتے ہو، ہاں نہیں آیا تھا نا تو معاملہ تو بگڑ جائے گا، زیدی صاحب نے بولا ہے میں آ گیا تو ان کے لیے سچا ہوں، ان کے لیے نہیں ہوں، سچ تو بولا ہے میں نے، توجہ فرمائیے، سارے بندے سارے سچ نہیں بولتے، سارے بندے سارے سچ نہیں بولتے، چلیں صحابہ کی بات کر لیتے، جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نوٹ کر لو، ریکارڈ کر لو اور کسی مقایسہ میں لے جاؤ، جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک تو انہیں سچا نہیں کہہ سکتے نا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک تو انہیں سچا نہیں کہہ سکتے نا، کلمہ پڑھنے کے معاملات، بعد کے معاملات اور ہیں، پہلے کے معاملات اور ہیں، بھئی توجہ، بڑی زبردست پہلے بند کر دیں، کلمہ پڑھنے والے کے بعد کے معاملات اور پہلے کے معاملات، یہ کیسے سچے چاہیے، توجہ، کبھی بندے سچ بولتے ہیں کبھی سچ نہیں بولتے، رسول کو اور توحید کو ایسے سچے چاہیے جو آئیں تو عالمین کا ذرہ ذرہ بول اٹھے سچے آئیں، کسی کو ان کی صداقت میں شک نہ، کسی کو ان کی صداقت میں شک نہ ہو، ایسے سچے چاہیے، توجہ، کیسے سچے چاہیے، آؤ بتا دیتا ہوں، اب نفس سے شروع کرتا ہوں، سچے کیسے چاہیے، توجہ،
بندہ لے آئے کہ اس کا جنازہ پڑھو. نفس کے سامنے بندہ لے آئے کہ اس کا جنازہ پڑھو. سانس لے رہا تھا اور روکے ہوئے تھا. سانس روکے ہوئے تھا. سانس نہ آنا اور بات ہے بھائی، توجہ. سانس روکنا اور پھر علی نے جنازہ پڑھا دیا. اب اس نے سانس لینا چاہیے اور علی نے سانس کو روک دیا. یار آپ بیدار ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، یہ صداقت ہے. جنازہ پڑھا دیں. اگر جنازے کے بعد اٹھ جاتا، اگر جنازے کے بعد اٹھ جاتا تو دھوکہ تو دے دیا. نہیں، رسول کو ایسے سچے نہیں چاہیے جو دھوکہ کھا جائے. بھائی توجہ، لو لکھو یہ فکرہ اور لطف لینا ساری زندگی اس فکرے کا. مباہلہ میں جانے والی ہستیاں جب چل کے کہیں جائیں تو دکھا دیتی ہیں مردہ کہاں ہے اور جھوٹا کہاں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نفس کا معاملہ. آپ جیئے سلامت. علی نے جنازہ پڑھا دیا، نہیں اٹھ سکتا. توجہ فرمائیں. چلے نفس سے اب آ جائیں نساء. وہ ترتیب قرآن والی ذرا میں نے سعودی کر دی، نزولی نہیں کی. اب آ جائیں نساء پہ. شہزادوں نے کہا اماں کپڑے، کہا درزی کے پاس. باتیں وہی ہیں. سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. یقین جانیے اگر حسنین کے کپڑے فرشتہ لے کے آتا تو سچ نہ ہوتا. بھائی توجہ، اگر حسنین کے کپڑے فرشتہ لے کے آتا تو سچ نہ ہوتا. وہ بی بی کی صداقت کا صدقہ تھا کہ جبرائیل کو کہنا پڑا ہم درزی ہیں، انا خیاط الحسنین. متوجہ ہیں آپ؟ بیدار ہیں آپ؟ اب آ جائیں اپنا آنا کی صداقت پہ. بیٹوں کی صداقت پہ آ جائیں. اپنا آنا ایک فکرہ مولا حسین کا، ایک فکرہ صرف، اور اس میں جتنی بڑی صداقت ہے اس کی وضاحت میں نہیں کروں. حسین مولا نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا، کیا صداقت ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی کلام الامام امام الکلام، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین کے فکرے نے قیامت تک بتا دیا یزید جیسے کون ہے، حسین جیسے کون. متوجہ ہیں آپ؟ یہ حسین کے ایک فکرے نے بتایا کہ یزید جیسے کون ہے اور حسین جیسے کون ہے. توجہ. اب حسن امیر کی صداقت پہ آ جائے. وہ تو آپ جانتے ہیں، وہ تو آپ کے علم میں اٹھا تھا روکنے کے لیے، بیٹھی تھی شرمندہ ہو.
اٹھا تو روکنے کے لیے، بیٹھی۔ ایسے سچے چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، مباہلہ میں شہزادی آئی، واہ واہ، مباہلہ میں اوہو، شہزادی آئی، جی، بولی نہیں، واہ، خطبہ نہیں پڑھا، ہوئے ہوئے، بات نہیں کی، واہ 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 واہ، بات نہیں کی، بولی نہیں، خطبہ نہیں پڑھا۔ کچھ کمزور حوالوں میں خطبے ہیں لیکن نہیں پڑھنا پڑا، واہ، درمیان میں تھی۔ آگے رسول، حسین، حسن، ان کے پیچھے شہزادی، شہزادی کے پیچھے علی۔ کیا بات، ترتیب ایسی تھی، واہ بے توجہ۔ واہ، دو ولایتوں کے درمیان ہائے ہائے، واہ 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 واہ، شہزادی آئیں، اوہو، چند قدم گھر سے چلی اور توحید احدیت کی صورت میں لے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، یار آپ نے کیسے سنا؟ چند قدم شہزادی چل کے توحید بچا کے اوہو، لے آئی۔ کیا بات، توجہ فرمائیے۔ اوہو، اور آج ایک بات کہوں میں، یہ بندے سمجھ رہے ہوں گے خطرناک بات ہے، لیکن شیعہ ہونے کے لیے خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ میں پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ کالے کپڑے پہ میرے ہاتھ ہیں، عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، اور اس سے زیادہ احتیاط مجھ سے تو ہو نہیں سکتی۔ اگر شہزادی فدق مانگنے نہ جاتی، آج ساری دنیا کہتی علی نے بیعت کر لی تھی۔ فکرہ پہنچا اب تک؟ اگر شہزادی فدق مانگنے نہ جاتی تو ساری دنیا کہتی علی نے بیعت کر لی تھی۔ اب مجھے اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ فدق کس کے پاس مانگنے گئی، کس نے نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، میں اس بحث میں الجھوں گا نہیں۔ میں ایک فکرہ کہہ کے اپنے مذہب کی ترجمانی کر جاؤں گا۔ جنہوں نے بطول کو فدق نہیں دیا، انہوں نے فدق نہ دینے کے بعد مغرب کی نماز میں بطول پر صلوات پڑھ کر بتا دیا کہ سچی زہرا ہے۔ تو جو ہے مغرب کی نماز میں صلوات کس میں پڑھی؟ خلفاء نے کس پہ درود پڑھا؟ شہزادی پہ پڑھا۔ آج بھی اہل سنت کی نماز اٹھا کے دیکھ لیں، ویسے درود عام طور پر پڑھیں، اذان سے پہلے تو پڑھیں تو کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی اصحابہ و ازواجہ، اذان والا اور نماز والا اور۔ یہی میں شیعوں سے کہتا ہوں کہ اذان اور نماز میں فرق نہ ڈال۔ ایسا نہ ہو اذان اور ہو جائے۔ گئی تشریف اور جب چلنے لگی تو جناب سلمان تھے۔ کون تھے؟
जनाब सलमान, ये जब सहाबा की बात किया करो ना तो एक लाइन में ना कर दिया, बड़ी एहतियात की जरूरत। सलमान सहाबी, जब शहजादी गई हैं तो सलमान चलने लगे तो मसनद उठाने लगे। आम लफ्जों में कहूं तो कुर्सी उठाने लगे। शहजादी ने मना कर, शहजादी ने मना फरमा। शहजादी मैं घर से ले जाऊं कुर्सी? फरमाया हम इम्तहान देने नहीं जा रहे। क्या कहने भैया, हम इम्तहान देने नहीं जा रहे। और फिर वहां शहजादी ने एक खुतबा पढ़ा। तवज्जो, फदक कल भी बतूल का था, आज भी बतूल का। और फदक का हुदूद अरबा अल्लाह ने हदीस किस्सा में बताया। पहले ये फिक्रा सुना हो तो ना बोलो, अगर नहीं सुना तो फिर बोलो। अल्लाह ने फदक का हुदूद अरबा हदीस किस्सा में बताया। नहीं पता तो सुनाओ। इन्निमा खलक़्तु समाअ मबनियतम वला आदम मलहियतम वला कमरम मुनीरा वला शम्सन मुज़ीया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना खुत्तहतल किसा। आसमान भी फदक, ज़मीन भी फदक, चाँद भी फदक, सूरज भी फदक। जिसके उभरने पे नमाज पढ़े वो भी फदक, जिसके डूबने पे नमाज पढ़े वो भी फदक। और अगर फदक बतूल का हक न समझे तो नमाज कल भी बातिल थी। मेरी बात पहुंच रही है साहिब? ये हुदूद अरबा हदीस किस्सा में या रसूल अली किस्सा में बता दो। अब हमें किसी हवाले की जरूरत नहीं कि वो 80 मील दूर था, वो इतना सा बाग था, वो कितनी खजूरें थी। फिर हाजिर होऊंगा शहजादी के दोनों खुतबे सुने। शहजादी गई हैं, दरबार गई हैं। अब इससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता ना। कौन रोकेगा हमें? बस ठीक हो, ठीक। साल का पहला दिन रो लो उस शहजादी को जिसे लोग रोने नहीं देते थे। काफी मैं पढ़ गया, आपने बड़ा अच्छा सुना। ज़ैदी साहब की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए। बड़ी जख्मी थी बतू, दो तीन फिक्रे मसाइब के पढ़ूं और वही काफी हो जाए। हमारे यहाँ जाकिरीन कहते हैं कि हसनैन नाना की कब्र पे गए थे और अर्ज की थी नाना अम्मा बीमार है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने अमामे नाना की कब्र पर रख के शहजादों ने कहा था, नाना अम्मा जहां नमाज पढ़ती है ना वो जगह सुर्ख हो जाती है।
جزاک اللہ. اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ. شہزادی ہم سب کو بروز حاشر اپنی شفاعت سے فیض یاب فرمائے. اس علم کا سایہ نصیب رہے جس علم کے وارث کے کرتے زخمی ہو کر بھی سیتے رہے. یہ جو ایام ہیں میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے گزارش کروں، ایک ایک مومن عہد کر کے جائے مجلس سے. آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو شہزادی کی شہادت سنانا ہے. انہیں بتانا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے. گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو سنائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں بتائیں. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بی بی فوت نہیں ہوئی. انہیں سمجھانا. بڑی زخمی تھی شہزادی، بہت زیادہ زخمی تھی. یہ جو نام ہے نا فاطمہ، میرے مولا حسین کو اس نام سے بڑا پیار تھا. مولا حسن نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا. مولا حسین نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سکینہ، یہ لقب ہے کیونکہ حسین کہتے تھے. اٹک والو، حسین تو سکینہ کہتے رہے لیکن شبر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. سلامت ہو جوانی، سلامت ہو. میں نہیں چاہتا کہ میں شہزادی کے یوم شہادت سے پہلے پوری شہادت پڑھ جاؤں، نہیں. چونکہ ایام میں آپ 3 کو سنیں گے، 3 جمادی الثانی کو. ہاں ایک گزارش کر کے جاؤں گا، مہمان کی حیثیت سے نہیں، سید ہونے کی حیثیت سے یہ التماس کر کے جاؤں گا کہ 3 جمادی الثانی کی رات، دن جب گزر جائے نا 3 کا، 4 کی شام ہو جائے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ بس دن گزر گیا نا. وہ اس لیے کہ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کر فجر تک علی کو پوری رات بطول چھپانے میں سیدہ عالمین آپ کو سلامت رکھے. گریہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا. 2 3 4 جمادی الثانی کو پڑھنے والے شہادت پڑھیں گے شہزادی کی. میں وصیتیں پڑھ دیتا ہوں جو شہزادی نے وصیتیں کی. فرمایا یا علی، یا علی. جی سیدہ. پھر رو پڑی.
علی بھی روئے. کتنا بڑا دکھ تھا جس پہ علی جیسا صابر روتا تھا. جب روئیں تو میرے مولا فرماتے ہیں شہزادی درد زیادہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں ایک بات سوچ کے روئی. زہرا کیا سوچ کے روئی ہو؟ عرض کی یا علی صرف یہ سوچ کے روئی ہوں میرے بعد زینب کس کے پیچھے چھپ کے آپ سے جزاک اللہ مرحبا. یا علی مجھے کفن خود پہنانا. اچھا سیدہ میں خود پہنوں. یا علی اسماء بنت امیس نے ایک تابوت بنایا ہے، اس میں مجھے رکھنا. جی شہزادی اسی میں رکھوں. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا. جو حضرات نہیں سمجھے نا، یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جس میں شامل افراد آپس میں اشاروں سے بات کرتے ہیں. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا. اچھا سیدہ رات کو اٹھا. یا علی دو فکریں مجھے اور کہنے. کچھ بندوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دے. شہزادی نہیں دوں گا. یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے کی اطلاع دے. شہزادی عمار کا بالخصوص تذکرہ کیوں؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ عمار مدینے کی گلیوں کی مختلف محفلوں میں کہتا ہے سچی فاطمہ. عمار کو میرے جنازے کی اطلاع دے. اچھا سیدہ فرمایا یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک ہے. پھر 28 صفر کا دن شہزادی کی وصیت یاد کر کر کے روتا رہا. یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے. یا علی شام کے بعد گھر لوٹ آنا. اچھا سیدہ فرمایا یا علی آخری دو فکریں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون رو سکے کون نہ رو سکے. یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا. جو جوان شامل نہیں ہو سکے انہیں شامل کروں. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. مجھے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے. بس آخری لفظ میں آپ کو سلام کروں. فرمایا یا علی انہیں ضرورت نہیں تلقین کی لیکن پڑھواتے اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے. فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا. شامل ہو جانا اس فکرے میں. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اچھا سیدہ میں خود پڑھوں گا. فرمایا یا علی جب میری تلقین پڑھو نا تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یا علی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
حسین